بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں البلاغۃ الواضحہ کو لے کر، اور اس سے پہلے ہم نے کافی چیزیں اس میں پڑھ لی ہیں۔ مثالوں کو پڑھ لیا ہے، اس کے بعد جو بحث تھی وہ بھی ہم پڑھ چکے۔ بحث کے بعد پھر جو قاعدہ تھا وہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آج جو کچھ نمونے انہوں نے مزید تشبیہ تمثیل و غیر تمثیل کے دیے ہیں، ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن کو آج ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے پہلا کیا ہے، قال ابن المعتز، ابن معتز نے کچھ کہا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم الهلال بالعيد يطل الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقودي۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ قد انقضت دولة الصيام، روزوں کی حکومت گزر چکی، روزوں کی حکومت گزر چکی، یا یوں کہہ لیں کہ ماہ صیام کی حکومت گزر چکی۔ وقد بشر سقم الہلال بالعید، اور چاند کی بیماری نے عید کی خوشخبری سنا دی۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک جو رمضان کی جو حکومت تھی، اور اس میں بہت ساری پابندیاں ہمارے پر لگی ہوئی تھیں کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، تو وہ جو روزوں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو چاند کی بیماری ہے اس نے ہم کو عید کی خوشخبری دے دی۔ اب چاند کی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ تو چاند کی بیماری کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جب پہلی تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے نا، تو آپ نے کیا دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ باریک سا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس کا باریک ہونا ہے نا، تو اس باریک ہونے کو یہ بیماری سے تعبیر کر رہے ہیں مجازن، کیونکہ جو شخص بیمار ہوتا ہے وہ بھی کافی ضعیف اور نحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور جو چاند ہے وہ بھی کافی جو ہے ضعیف، نحیف، کمزور سا نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے مجازن چاند کے باریک اور پتلا ہونے کو اس کی بیماری سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی پتلا ہونے کو جو ہے سقم کہا ہے انہوں نے۔ یہ مجاز ہے، مجاز آپ لوگ آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روزوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اور چاند کی بیماری نے عید کی خوشخبری سنا دی۔ یطل الثریا کفاغر شرح یفتح فاہ لأکل عنقودی، اور چاند ثریا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ چاند ثریا کے پیچھے، ثریا بولتے ہیں جو کئی سارے ستارے ایک ساتھ جو نظر آتی ہے نا، چاند کے سامنے کئی سارے ستارے جو ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں، اس کو ثریا بولتے ہیں، یعنی کہ کئی سارے ستاروں کا مجموعہ جو چاند کے قریب ہوتا ہے۔ طلعت الماء نے پیچھے آنا، تو یطل الثریا، چاند ثریا کے پیچھے لگا ہوا ہے، کفاغر شرح، فاغر معنی آتا ہے وہ شخص جو کہ منہ کھولے ہوئے ہو، اور شرح کا معنی آتا ہے حریص۔ تو ایک حریص منہ کھولنے والے شخص کی طرح، ایک حریص منہ کھولے ہوئے شخص کی طرح چاند ثریا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک حریص منہ کھولے ہوئے شخص کی طرح، یفتح فاہ، جو کہ اپنا منہ کھولے ہوئے ہو، لأکل عنقود، انگوروں کا گچھا کھانے کے لیے۔ تو اب ذرا غور کیجیے، آپ یہاں پر جو ہے کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ خود سے بھی غور کریں اور میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ ہوا کیا ہے، یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو چاند ہے، ٹھیک ہے، اور چاند کے سامنے جو ہے اس کے ستارے ہیں۔ تو چاند ہے اور چاند کے سامنے اس کے ستارے ہیں، تو ایک منظر تو وہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک حریص شخص ہے جو کہ اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، بالکل جیسے چاند کا جو شیپ بن جاتا ہے نا، تو ویسے جب کوئی شخص کچھ کھانے کے لیے منہ کھولتا ہے بڑا سا، تو وہ بھی چاند جیسا شیپ اس میں بن جاتا ہے، ہلال والا شیپ بن جاتا ہے اس کے منہ کا، اور اس کے آگے جو انگور کے گچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت کو جو کہ چاند والی صورت ہے، اس صورت کو ایک دوسری صورت سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو کہ حریص شخص کے منہ والی صورت ہے۔ تو یہاں پر تشبیہ کون سی ہوگی؟ اوبویسلی تشبیہ تمثیل ہے۔ اب انہوں نے دیکھو کیا کہا ہے، یہاں پہ دیکھیے اجابہ میں تو کہہ رہے ہیں کہ مشبہ کیا ہے؟ صورت الہلال والثریا امامہ، مشبہ یہاں پہ جو ہے ہلال کی صورت ہے جس کے سامنے ثریا ستارہ موجود ہو، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ صورت شرح فاتح فاہ لأکل عنقود من العنب، ایک حریص، اس حریص شخص کی صورت، فاتح فاہ،
جو کہ اپنا منہ کھلے ہوئے ہو، لِأَكْلِ عُنْقُودٍ مِّنَ الْعِنَبِ، انگور کا گچھا یا انگور کا خوشہ کھانے کے لیے، ہے نا۔ تو ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ صورت شیء مقوس یتبع شیء آخر، ایک ایسی قوس نما چیز کی صورت، ایک ایسی قوس نما یا کمان نما چیز کی صورت جو کہ کسی دوسری چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہو، مکونا من اجزاء صغیرۃ بیضاء، اور وہ دوسری چیز جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سفید اجزاء سے مل کے بنی ہو۔ تو یہ جو ہے وجہ شبہ ہے۔ اب یہ دونوں طرف پالی جائے گی، ہے نا، کہ ایک مقوس چیز ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنی ہوئی چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو یہ مشبہ میں بھی پائی جا رہی ہے، مشبہ بھی کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ بھئی مشبہ کے اندر بھی جو ایک مقوس چیز ہے وہ کیا ہے؟ چاند ہے، اور چھوٹے چھوٹے اجزاء کیا ہے؟ وہ کیا بولتے ہیں؟ سورہ ستارے ہیں۔ اور مشبہ بھی کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے مقوس چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حریص شخص کا منہ ہے جو مقوس شکل میں ہے، مقوس مطلب کمان نما، اور دوسری طرف جو انگور کے گچھے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں، تو یہ وجہ شبہ ہو گئی۔ اب دوسرا شعر دیکھیے، وقال المتنبی فی الرسا، اور متنبی نے کسی کے مرثی میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وما الموت الا سارق دق شخصه یصول بلا کف ویسعى بلا رجل، اور موت نہیں ہے مگر ایک چور کہ جس کا جسم جو ہے دقیق ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ چور نہیں ہے مگر ایک دقیق اور باریک جسم والا چور۔ موت جو ہے ایک باریک جسم والا چور ہے، یصول بلا کفن، جو کہ بغیر ہتھیلی کے حملہ کرتا ہے، ویسعى بلا رجل، اور بغیر قدم کے چلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ موت کو تشبیہ دی جا رہی ہے چور سے، یعنی کہ موت کو چور سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور دیکھیے اس میں کہہ رہے مشبہ کیا ہے؟ مشبہ بتا رہے موت، مشبہ موت ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اللص الخفی الاعضاء، وہ چور جو کہ پوشیدہ ہو، وہ چور کہ جس کے اعضاء جو ہے چھپے ہوئے ہوں، پتہ نہ چلتا ہو، بالکل ایک دم کہیں بھی چپکے سے نکل جاتا ہو، اور اس کے آنے جانے کا کچھ علم نہ ہوتا ہو، تو وہ چور کہ جس کے اعضاء چھپے ہوئے ہوں، خفی ہوں۔ اور وجہ شب کیا ہے یہاں پہ؟ الخفا وعدم الظہور، پوشیدگی اور ظاہر نہ ہونا۔ یعنی کہ دیکھیے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف موت ہے، تو موت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جب موت آتی ہے تو اس کے آنے کا پتہ نہیں چلتا ہے، موت کے آنے کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسی ایک چور ہوتا ہے جو کہ بڑا ہی تیز ترار چور ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے تو چپکے سے آتا ہے، سامان چوری کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، اور اس کے آنے جانے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہہ رہے کہ موت ایسی ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ چور، بہت زیادہ شاطر چور، تو جس طریقے سے ایک شاطر چور کے آنے کا پتہ نہیں چلتا، ویسی موت کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو موت مشبہ ہے اور یہ چور مشبہ بھی ہے، اور وجہ شب کیا ہے دونوں میں؟ ظاہر نہ ہونا۔ بھی جو موت ہے وہ بھی ظاہر نہیں ہوتی، پتہ تو نظر تھوڑی آتی کہ موت ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایسے ہی جو چور ہوتا ہے اس کے آنے جانے کا پتہ نہیں چلتا، تو ظاہر نہ ہونا یہ جو ہے وجہ شبہ ہے۔ اب ظاہر سی بات یہاں پہ کوئی صورت تو ہے نہیں کہ ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی جا رہی ہو، تو یہ تشبیہ جو ہے غیر تمثیل ہے۔ تو یہ دو ہو گئی۔ تیسری مثال، وَتَرَاهُ فِي ظُلَمِ الْوَغَى فَتَخَالُهُ قَمَرًا يَكُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبِ۔ میں اس شعر کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے اس میں۔ دیکھیے شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ شاعر کا ممدوح ہے جو کہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، شاعر کا ممدوح جو کہ میدان جنگ میں لڑ رہا ہے، اور اس کے پاس تلوار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی تلوار سے جو میدان جنگ کے اندر جو گرد و غبار اڑ رہا ہے، تو اپنی تلوار سے جو ہے اس گرد و غبار کو چاک کرتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ یہ ممدوح کی صورت ہے، آپ اچھے سے سمجھ لیجیے۔ تو ممدوح کیا کر رہا ہے؟ ممدوح ہے، اس کے پاس تلوار ہے، اور وہ اپنی تلوار سے جو ہے جو میدان جنگ کا گرد و غبار ہے اس کو چاک کرتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ ایک طرف ایک صورت ہو گئی مشبہ، دوسری طرف کیا ہے؟ چاند ہے، اور چاند اپنے ستاروں کو لے کر تاریکی کو چاک کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طرف ممدوح کی صورت ہے
جو کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر گرد و غبار کو چاک کر رہا ہے، اور دوسری طرف چاند کی صورت ہے جو چاند کے ستاروں کے ساتھ جو ہے تاریکی کو، اندھیرے کو چاک کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک صورت کو دوسری صورت سے تشبیہ دی گئی ہے، وجہ تشبیہ جو ہے تمثیل ہے۔ اب دیکھیے، وقال الشاعر، اور شاعر نے کہا ہے، وَتَرَاهُ فِي ظُلَمِ الْوَغَى فَتَخَالُهُ قَمَرًا يَكُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبِهِ۔ آپ اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ ممدوح کو ہمارے دیکھیں گے، فی ظلم الوغا، ظلم یہ ظلمتن کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے تاریکی، الوغا کا معنی آتا ہے جنگ۔ آپ اس کو جنگ کی تاریکیوں میں دیکھیں گے، فتخالہ، تو آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ قمرن، کہ وہ ایک چاند ہے، یکر علی الرجال بکوکبی، جو کہ لوگوں پر جو ہے ستارے کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، لوگوں پر ستاروں کے ذریعے حملہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہی یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس میں وہی تصور کار فرمائے کہ جیسے جو ہے چاند جو ہے، جیسے چاند اپنی ستاروں کے ساتھ جو ہے تاریکی پر حملہ ور ہوتا ہے، تو ویسے جو ہے ہمارا ممدوح ہے، ہمارا ممدوح بھی جو ہے تلوار لے کر کے جو ہے جنگ کی جو گرد و غبار ہے اس پر حملہ ور ہے، اس کو چاک کر رہا ہے۔ تو تشبیہ یہاں پہ تمثیل ہے۔ اب ان کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشبہ کیا ہے، صورت الممدوح، اور یہاں پہ جو صورت ہے وہ ممدوح، یہاں پہ جو مشبہ ہے وہ ممدوح کی صورت ہے، وَبِيَدِهِ سَيْفٌ لَامِعٌ، جس کے ہاتھ میں ایک روشن تلوار ہے، یشق بِهِ ظلام الغباری، جس کے ذریعے وہ غبار کی تاریکی کو چاک کر رہا ہے، فی الحربی، جنگ کے اندر۔ تو جنگ کے اندر جو ہے غبار جو ہے اس کو وہ چاک کر رہا ہے ممدوح۔ اور مشبہ بھی کیا ہے، صورت قمر، چاند کی صورت، یشق ظلمت الفضاء، جو کہ فضا کی ہے نا، فضا کی تاریکی کو چاک کر رہا ہے، وَيَتَّصِلْ بِهِ كَوْكَبٌ مُضِيءٌ، اور اس سے جو ہے ایک روشن ستارہ متصل ہے۔ تو چاند ہے، چاند سے ایک روشن ستارہ متصل ہے، اور وہ جو ہے فضا کی جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس کو چاک کر رہا ہے۔ تو یہ مشبہ بھی۔ وجہ شبہ کیا ہے، ظہور شیء مضیء، ایک روشن چیز کا ظاہر ہونا، یلوح بشیء متلألئ، جو کہ ظاہر ہو رہی ہو کسی یا جو کہ تاریکی، فی وسط الظلام، تاریکی کے وسط میں کسی روشن چیز کو لے کر ظاہر ہو رہی ہو۔ تو ایک روشن چیز ہے، اور وہ روشن چیز جو ہے تاریکی کے بیچ میں کسی روشن چیز کو لے کے ظاہر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وجہ شبہ جو کہ دونوں جگہ پائی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ممدوح کو بھی ایک روشن چیز سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ایک دوسری روشن چیز ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ تاریکی کو، یعنی کہ غبار کو چاک کر رہے ہیں۔ ایسے چاند ہے، چاند بھی ایک روشن چیز ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسری روشن چیز ہے، وہ کیا ہے، ستارہ، اور یہ دونوں مل کے کیا کر رہے ہیں، یہ فضا میں جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے اس کو چاک کر رہے ہیں۔ تو تشبیہ کیا ہے، یہ تمثیل ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے تشبیہ تمثیل کا چیپٹر جو ہے کمپلیٹ کر لیا، اور اس کا خلاصہ اور ماحصل یہی ہے تشبیہ تمثیل کا، کہ اس میں ایک صورت کو ہے نا، اس میں کوئی ایک یا دو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ کئی ساری چیزیں مل کر کے پوری ایک پکچر، ایک صورت بنا رہی ہوتی ہیں، اور اس صورت کو ایک دوسری صورت سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور وجہ شبہ اس میں ایک صورت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ تشبیہ تمثیل کا سبق تھا، انشاءاللہ ہم باقی چیزیں آگے چل کے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔